خوف اور دہشت سے میرا برا حال تھا۔ آج ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے میں جہنم کی جانب بڑھ رہی ہوں۔ میرے شوہر نے زبردستی مجھے اس کمرے کی جانب دھکیلا جہاں وہ انسان نما حیوان میرا انتظار کیے جا رہا تھا۔ مجھے اس سے سخت گھن آ رہی تھی۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور دل تو گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑ رہا تھا۔ وہ منحوس انسان اپنی جگہ بیٹھا مجھے ناپاک نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ میں وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر ایک طاقت جیسے مجھے کھینچتی ہوئی اس کے قریب لے گئی تھی۔ بس میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کیا کہ وہ شخص مجھے چھونے نہ پائے، مگر اس وقت وہاں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور مجھے یہاں لانے والا بھی میرا اپنا شوہر تھا۔ کسی کو کہتی بھی تو میں کیا، کہاں اپنی فریاد لے کر جاتی؟ کون سنتا میری اس زمانے میں؟ بس ایک ہی ہستی تھی جو میری مدد کر سکتی تھی، اور میں اسی کو پکار رہی تھی۔ وہ شیطان میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تبھی ایسا کچھ ہوا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی میں نے آنکھیں کھولی تو وہ حیرت سے اپنا منہ کھولے گھبرایا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کا خبیث چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، اور تبھی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے بھی ہوش باقی نہ رہے تھے، کیونکہ وہاں تو میرا نام یاسمین ہے اور میں بھارت کے شہر ہریانہ میں رہتی ہوں، جہاں میرے شوہر کی پوسٹنگ 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ اور تبھی کچھ ایسا ہوا جو میری زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آیا۔ صبح کے 7 بجے تھے جب پڑوس سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ایسا تقریباً روز ہی ہونے لگا تھا۔ جب بھی میں صبح اٹھتی تو پڑوس کے گھر سے یوں ہی مار دھاڑ چیزیں پھینکنے کی اور چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں ان آوازوں سے بہت پریشان تھی۔ ان کو یہاں شفٹ ہوئے ہمارے پڑوس میں صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن ان کا یہ رویہ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔ اس گھر میں 2 بیٹے اپنی بیویوں اور اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارے پڑوس کے یہ لوگ جب نئے نئے آئے تو بہت سلجھے ہوئے اور تمیزدار لگتے تھے، لیکن 1 ماہ کے اندر ہی میری یہ خوش فہمی دور ہو گئی، کیونکہ یہ خوش شکل اور خوش اخلاق دکھنے والے لوگ در حقیقت بے حس لوگ تھے۔ یہ اپنے گھر کی بہوؤں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے۔ ان کے بڑے بیٹی کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، جس کا خود ایک بیٹا تھا، جبکہ ان کے چھوٹے بیٹے کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ ان کا چھوٹا بیٹا، جس کے ابھی 3 سال ہی شادی کو گزرے تھے، اس کا نام روی تھا، اور اس کی بیوی رادھکا بہت خوبصورت اور نازک اندام سی لڑکی تھی۔ اس کی عمر بمشکل 25 سال تھی، لیکن روز روز کی مار کٹائی نے اس کو 35 سال کی عورت کی طرح بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے بہت نمایاں تھے اور جسم صرف ہڈیوں کا ہی مرکز لگتا تھا۔ وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ ہمارے گھروں کی چھتیں چونکہ ملی ہوئی تھیں، تو لہٰذا جب وہ کبھی اوپر چھت پر کھڑے کپڑے سکھانے کی غرض سے آتی اور میں بھی چھت پر کپڑے سکھا رہی ہوتی تو اسے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے خاموش سے دکھتی اور نیچے چلی جاتی۔ مجھے اس سے ہمدردی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں ویران تھیں، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، کسی سے اپنا دکھ بانٹنا چاہتی ہے، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں یہ باتیں میری ساس اور شوہر کو معلوم نہ ہو جائیں، شاید اسی وجہ سے وہ مجھ سے یا کسی سے بھی بات کرنے سے کتراتی تھی۔ آج صبح جب میں اٹھی تو اپنے شوہر اور گھر والوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی تو پھر سے وہی آوازیں کہ ماں جی مجھے بچا لیں، روی مجھے معاف کر دیں، بھگوان کے لیے مجھ پہ رحم کریں، مجھے مت مارو۔ میں ان آوازوں سے بہت پریشان تھی۔ حالانکہ میں یہ آوازیں روز سنتی تھی، لیکن آج اس آواز میں کچھ زیادہ ہی کرب تھا۔ یہ رادھکا کی آواز تھی، میں اسے پہچانتی تھی۔ میں نے آج فیصلہ کیا کہ کسی بھی طرح سے رادھکا سے بات کرنے کی لازمی کوشش کروں گی۔ میں جانتی تھی کہ رادھکا کی ساس 2 بجے کے قریب مندر چلی جاتی ہے اور اس کا جیٹھ اور شوہر اپنے باپ کے ساتھ کام پر چلے جاتے ہیں، اور گھر میں صرف اس کی جٹھانی اور وہی بچتے ہیں۔ اس کی جٹھانی بھی تقریباً 2:30 بجے کے قریب اپنے بیٹے کو لینے بس اسٹاپ تک جاتی ہے، تو یہ میرے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ میں 2:30 سے 3 بجے کے درمیان اس کے پاس جاؤں اور اس سے بات کروں۔ میرا تعلق ایک NGO سے تھا جو انسانوں کے حقوق، خاص کر خواتین کے حقوق پر بات کرتی تھی۔ یوں اپنے ارد گرد ہوتے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا میں نے اپنا فرض سمجھا، اور یہ مضبوط ارادہ کیا کہ میں رادھکا کی جان ان جیسے ظالم لوگوں سے بچانے کی بخوبی کوشش کروں گی۔ لیکن اس سب کے لیے رادھکا کا مجھ سے بات کرنا، مجھ پر اعتبار کرنا بہت ضروری تھا۔ لہٰذا آج جب سب رادھکا کے گھر میں اپنی اپنی منزلوں کے لیے رواں دواں ہو گئے تو میں نے موقع پاتے ہی رادھکا کے گھر کا رخ کیا۔ دروازے پہ گھنٹی دی، کچھ دیر انتظار کیا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ ایک طرف مجھے یہ ڈر
کہیں کوئی گھر میں آ نہ جائے، اور دوسری طرف رادھیکا کا رویہ بہت پریشان کن تھا۔ پریشانی کے عالم میں نے ڈور بیل پہ ہاتھ رکھ دیا، جس کی بنا پر اب مجھے انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، اور اچانک دروازہ کھولے سامنے رادھیکا حیران کھڑی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اپنے آپ کو پھر سنبھالتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا، جی آپ یہاں کوئی کام تھا؟ میں نے مسکراتے ہوئے رادھیکا کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پہ جا بجا نشان تھے، کچھ پرانے اور کچھ نئے، منہ پھٹا ہوا تھا اور سوجا بھی ہوا تھا، جو یہ گواہی دے رہا تھا کہ آج صبح کی مار کا نتیجہ ہے، جبکہ باقی منہ پر بھی سوجن کے اثرات تھے اور کچھ پرانے زخم۔ میں جانتی تھی کہ رادھیکا کو اس قدر ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے کہ وہ پیچھے اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کرتی، حالانکہ وہ کوئی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی اس ناکام شادی کو بچانے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھی، اور میں صرف یہی جاننا چاہتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس کے پوچھنے پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں مجھے کچھ کام تھا، کیا تم مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ اس نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر چاروں جانب نگاہیں دوڑاتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ساس سے خوف زدہ تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی۔ میں نے جب اس کی پریشانی بھانپ لی تو میں نے کہا، کیوں نہ اپنے گھر سے باہر آ جائیں اور ہم 2 منٹ بات کر لیں؟ میرے اس خیال کو اس نے پسند کیا اور اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اپنے گھر سے باہر آ کھڑی ہوئی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور مسکراتے ہوئے کہا کہ روز آپ کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، اور میں جانتی ہوں یہ آوازیں آپ کی ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کو روز اتنا زیادہ کیوں پیٹا جاتا ہے؟ اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑایا اور کہا، یہاں سے چلی جائیں، برائے مہربانی دوبارہ یہاں آنے کی اور ہمارے گھر کے معاملات میں بات کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹنے لگی۔ جب میں نے اس کا ہاتھ ایک بار پھر تھاما تو مجھے غلط سمجھ رہی ہوں، میں دوست NGO سے تعلق رکھتی ہوں، وہ خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے خلاف ہو رہے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گی تو آپ کو دبا لیا جائے گا۔ آپ جانتی ہیں آپ جیسی کتنی خواتین ہیں جو روز اس طرح کی مار سہتی رہتی ہیں اور ایک دن مار کھاتے کھاتے ہی اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، یا تو پھر وہ اپنے سسرال کی حیوانیت کا شکار ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ حالات سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ اور میں چاہتی ہوں نہ آپ اپنے گھر والوں کی حیوانیت کا شکار ہو اور نہ ہی ان سے سمجھوتا کرو، بلکہ آپ مجھ سے تعاون کرو تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں نے بہت سی خواتین کی مدد کی ہے۔ ہماری NGO میں ایسی بہت سی خواتین ہیں جو ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے بھی اپنے شوہر اور ساس سسر کی مار کھانے پہ مجبور تھیں۔ خدا را خود پہ ظلم نہ کرو، میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے التجائی انداز میں کہا۔ کچھ پل کے لیے وہ ٹھہر گئی اور مجھے دیکھنے لگی، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا، اور پھر اس نے کہا کہ یہاں میں آپ سے بات نہیں کر سکتی، کوئی آ جائے گا۔ میں ہر صبح 9 بجے کے قریب کپڑے سکھانے چھت پر آتی ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم روز چھت پر بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں نہیں۔ اس کے اچانک بدلے ہوئے فیصلے پر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن اس کی آنکھوں میں جمع پانی مجھے غمگین بھی کر رہا تھا۔ لہٰذا میں نے اسے وعدہ کیا میں کل صبح 9 بجے اسے چھت پر ملوں گی اور پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے گھر آ گئی۔ آج نہ جانے کیوں مجھے ایک انجانی سی خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے جس انسان کی مدد کرنے کے لیے آج کوشش کی وہ بہت جلد مان گئی، اور اس نے یہ مذہب کا فرق بھی ہمارے درمیان میں نہیں آنے دیا۔ میں گھر آ گئی اور کھانے کی تیاری کرنے لگی، اور 3 بجے میرے گھر کے تمام افراد کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کھانا کھاتے ہوئے میری ساس نے کہا، آج مجھے پڑوسی گھر کی روی کی ماں ملی تھی۔ میں نے اچانک کھانے سے ہاتھ روک لیا اور ان کی بات کی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہو گئی۔ میرے سسر نے کہا، اچھا تو وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ارے وہی گھر کی باتیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر روز چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ جس پر وہ کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، اور وہ نئی بہو جو ہم بہت خوشی سے لائے تھے، لیکن ہمیں کیا معلوم کہ جن کو خوشی سے بیاہ کر لے کے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے کچھ خوشی کا باعث نہیں بنے گی۔ میں نے ناسمجھی سے اپنی ساس کی طرف دیکھا کیونکہ مجھے ان کی اس بات کا کچھ مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ میرے شوہر نادر نے کہا کہ امی، یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، آپ کیوں ان معاملات میں پڑتی ہیں؟ چھوڑے رہنے دیں اور کھانا کھائیں۔ اور ایک بار پھر سب کھانے میں مصروف ہو گئے، لیکن میں بہت کچھ الجھ گئی۔ سارا دن سوچتی رہی کہ کیا ایسا ہے جو ان کے لیے خوشی کا باعث نہیں بنا، اور خود کی خوشی تلاش کرنے کے لیے ان کا روز ایک جیتے جاگتے انسان کو مارنا، اسے تکلیف دینا وہ جائز سمجھتے ہیں تاکہ انہیں ان کی خوشی حاصل ہو سکے۔ ساری رات یوں ہی سوچتے ہوئے گزر گئی۔
मुझे सुबह बेसब्री से 9 बजने का इंतज़ार था। सुबह जब मैं उठी तो एक बार फिर से वही आवाज़ें, वही मार-धाड़, शदीद बेल्ट से मारा था या फिर चीज़ मारी थी। सुबह के 9 बजे जब फिर राधिका छत पर आई तो मैंने देखा उसका सर फटा था और वहाँ उसे पट्टी की गई थी। जब मैंने उसे पूछा कि आपको चोट कैसे लगी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत सी चोटें रोज़ लगती हैं, आपको किस किस चोट का हिसाब दूँ। मैं उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गई क्योंकि बहसियत पड़ोसी मैं जानती थी कि उसके रोज़ का मामला है। राधिका अपनी छत पे खड़े खड़े सुखाने लगी और मैं दीवार के पास खड़ी उसके कपड़े डालकर फारिग होने का इंतज़ार करने लगी। जब वो अपने काम से फारिग हो गई तो दीवार के पास आई और मुझे कहने लगी, आपने जो कहा था उसके बारे में मैंने बहुत सोचा और मैंने फैसला किया कि मैं आपसे अपनी तमाम बातें बांटूंगी, लेकिन आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि ये मेरी बातें सिर्फ आप तक रहेंगी। आपने किसी और को हमारी ये बातें पता नहीं चलने देनी। मैंने गर्म जोशी से उसका हाथ थामा और उसे यकीन दिलाया कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। यकीन माने आपकी बातें मेरे पास अमानत हैं। मैं ये बातें किसी से भी नहीं करूँगी, लेकिन आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। कुछ देर यूं ही खड़े मुझे तकती रही, फिर धीमी आवाज़ में उसने कहा कि किस तरह से उसका ये सफ़र का आगाज़ हुआ। उसने बताया कि वो 20 साल की थी जब उसके चचा की शादी में रवि के घर वालों ने और रवि ने उसको देखा तो देखते ही रह गया क्योंकि राधिका बहुत खूबसूरत थी। बहुत से ऐसे घर थे जो मुझे अपनी बहू बनाना चाहते थे। उनकी 2 वजूहात थी, एक कि मैं बहुत खूबसूरत थी, दूसरा मैं एक अमीर बाप की बेटी थी। जब रवि ने पहली बार मुझे देखा तो वो देखता ही मुझ पर दिल हार बैठा। उसने अपने घर वालों पर दबाव डालना शुरू किया क्योंकि उसके घर वालों ने भी मुझे देखा, लेकिन हैसियत में हमसे कम होने की वजह से वो ये रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जब रवि ने उन पर दबाव डालने की कोशिश की और उन्हें ये बावर कराया कि मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। जब रवि ने बार बार इस तरह का दबाव डालना शुरू किया तो वो लोग हमारे घर में मेरे रिश्ते के लिए आ गए। मेरे वालिदैन ने उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। उनके आने का मकसद जानकर मेरे वालिदैन बहुत खुश हुए और क्योंकि शादी में मेरे वालिदैन रवि के घर वालों से मिल चुके थे तो मेरे बाप को ज़्यादा दिक्कत नहीं थी इस रिश्ते से। मेरे वालिदैन हमेशा से चाहते थे कि मैं चाहे बड़े घर में जाऊं या छोटे घर में, लेकिन खुश रहूं। हर वो चीज़ जो मुझे मेरे घर में मुयस्सर है वो अगले घर में मुयस्सर हो ना हो, लेकिन इज़्ज़त और मोहब्बत दोनों मुझे ज़रूर दी जाएं। रवि के वालिदैन और उनका रवैया कुछ ऐसा था कि मेरे वालिदैन और मैं उनके असीर होते चले गए। हमारी बात पक्की हुई तो रवि हमारे घर आए। हमें कुछ वक्त एक दूसरे के साथ दिया गया था कि हम एक दूसरे को समझ लें, जान लें, और रवि एक बहुत ही अच्छे दिल का और मुखलिस इंसान लगा और न जाने कब मैं रवि से मोहब्बत करने लगी। मेरी तरफ से जब मेरे वालिदैन को रजामंदी का इशारा मिला तो मेरे वालिदैन ने मज़ीद बात को आगे बढ़ाया और इस तरह 3 माह के छोटे से अरसे में मेरी और रवि की शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी कि मैंने उस इंसान को पा लिया जिससे मुझे मोहब्बत है, जो मेरी इज्जत करता है। शादी के पहले 2 साल तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास ने हम पर दबाव डालना शुरू किया। बच्चे के लिए पहले साल ये दबाव बहुत कम था, रवि भी इन बातों को टाल देता था, लेकिन दूसरे साल भी जब मेरे यहाँ औलाद ना हुई तो मेरी सास ने मेरे शौहर के कान भरने शुरू कर दिए। अब रवि भी हर रोज़ मुझे बहुत बुरी तरह से पेश आता है। मैं देखने लगी हूँ कि उसके रवैये में तब्दीली आने लगी है। वो मुझ पर गुस्सा करता है। उसने आज तक मुझे ये ताना नहीं दिया था कि हमारी औलाद नहीं हो पाई, लेकिन अब वो मुझसे जब दूर जाने लगा और मुझे नज़रअंदाज करने लगा तो मैं उसके इस रवैये से टूटने लगी। लेकिन इस रिश्ते के बचाने के लिए मैंने खुद ही रवि की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए, लेकिन रवि ने मुझे अपने करीब आने से मना कर दिया। उसका ये बदला रवैया मुझे बहुत तकलीफ़ देता था। बिलाखिर उसने अपने दोस्तों और फिर माँ बाप की मुसलसल बातों से तंग आकर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मुझे मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स यही कहते थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपके शौहर रवि में कोई मसला हो, इसलिए बेहतर यह है कि आप दोनों अपने कुछ टेस्ट करवा लें। मैंने जब ये बात घर आकर रवि को बताई तो रवि ने बिना सोचे समझे मुझे मारना शुरू कर दिया, और जब ये बात मेरी सास को पता चली तो उसने भी मुझे मारने से दरेग नहीं किया। उस दिन रवि ने और मेरी सास ने दोनों ने मुझे खूब मारा। ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार था जब रवि ने मुझ पर हाथ उठाया था। उनकी मार बर्दाश्त मैं नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। और फिर जब सुबह उठी तो सभी मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। उन अजनबी नज़रों से मैं खौफज़दा हो गई थी। हालांकि मैं जानती थी मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुद को मुजरिम मानने लगी थी।
اس کے بعد روی کا رویہ مزید سرد ہوتا گیا۔ میں اس کے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی اور آہستہ آہستہ پھر اس نے مجھے مارنا ہر شب و روز کا معمول بنا دیا۔ وہ رات میں شراب کے نشے میں گھر آتا اور مجھے پیٹنے لگتا، اور صبح میری ساس مجھے یوں پرسکون دیکھ کر اپنے اندر کی آگ کو مزید ہوا دیتی اور روی کو مجھ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے اکساتی، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ روی روز مجھے مارتا ہے۔ کبھی کوئی ہم اور کبھی اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی کیونکہ میرے والدین مجھے میرے گھر واپس آنے سے منع کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب میری ارتھی ہی اس گھر سے اٹھے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، لیکن جب کل آپ نے عورتوں اور بچوں کے حقوق کی بات کی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ سے مدد طلب کروں۔ میں نے ہر راستہ اپنا کر دیکھا ہے لیکن کچھ خاص فائدہ نہیں ہو سکا، لیکن اب آپ نے ایک امید کی کرن دلائی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک آخری حربہ بھی آزما کر دیکھ لوں۔ کیا پتہ شاید میری قسمت بدل جائے، میری زندگی میں خوشیاں آ جائیں۔ رادھکا نے اداس لہجے میں اپنی حسرت مجھ سے بیان کی۔ اس کی کہانی بہت دل سوز تھی اور میں سوچنے لگی کہ والدین بھی اتنے کمزور کیسے ہو سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر اسے نظریں پھیر لیں۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اب تم ٹینشن مت لو، میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ تمہارے لیے کوئی اچھا راستہ تلاش کر سکوں، کوئی ایسا راستہ جس میں تمہاری زندگی کا سکون ہو اور تمہارے لیے خوشیاں ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اب میں چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ میری سانس اوپر آ جائے پھر اس بات کو بنیاد بنا کر کہیں مجھے مارنے پیٹنے نہ لگے۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلایا، وہ اور اس کے جاتی نیچے آ گئی۔ میں بھی ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، لیکن میری ساس سسر اور شوہر نند وغیرہ کسی نے بھی مجھ سے اس کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ میرے شوہر میں اتنی عزت دیتا تھا اور اتنی ہی محبت کرتا تھا تب وہ پہلے دن جب کرتا تھا۔ میری ساس بھی مجھ سے راضی تھی، مجھے اپنی بیٹی کی حیثیت دیتی تھی، غرض گھر میں ہر کوئی مجھ سے راضی تھا۔ میری اور رادھکا کی کہانی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی، فرق تھا تو اتنا کہ میں انسانوں کے درمیان میں رہتی ہوں جبکہ وہ جانوروں کے درمیان میں رہتی ہے۔ اس کے بارے میں سوچتے ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں رادھکا کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی جو NGO میں تھی۔ اس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ رادھکا کو ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کرنا چاہیے تاکہ اس سے پہلے ان لوگوں پر گرفت محسوس ہو سکے۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ ہم روی کا ٹیسٹ کروا سکیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کہیں روی کی کمی کی وجہ سے تو رادھکا ماں نہیں بن پا رہی، اور اگر یہ چیز ثابت ہو گئی کہ کمی رادھکا میں نہیں روی میں ہے تب ایک مضبوط کیس بنے گا جس کی بنا پر اس کو ہر جانے کے طور پہ کم سے کم 10 لاکھ روپے ملیں گے اور طلاق بھی بآسانی ہو جائے گی۔ رادھکا کو مسئلہ اس کی آگے کی زندگی میں تمام باتیں سننے بہت خوش اور مطمئن ہو گئی۔ اگلی صبح جب میں رادھکا سے ملی تو میں نے یہ تمام باتیں اسے بتا دی جس پر وہ سوچ میں پڑ گئی اور اس نے کچھ وقت مجھ سے مانگا۔ اگلی صبح جب میں پھر اس سے ملی تو وہ کچھ جذبس شکار تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس نے جس چیز کی حامی بھر لی، لیکن اس نے کہا تھا کہ سب کے بعد اس گھر میں وہ نہیں رہ پائے گی، اور دوسری بات کہ مجھے نہیں لگتا اس سب کے بعد روی یا اس کے گھر والے مجھے زندہ چھوڑیں گے۔ مجھے میری جان کا بھی خطرہ ہے تو بہتر ہے کہ پہلے میری جان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کا ادارہ اٹھا لے تاکہ میں بآسانی اپنے حق کی لڑائی لڑ سکوں۔ میں نے یہ باتیں جب اپنی سینئر سے شیئر کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ان چیزوں کا ذمہ لیتے ہیں، رادھکا کو کچھ نہیں ہوگا۔ چند ماہ میں باتیں کرتے کرتے ہم کب ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے اور اتنے اچھے دوست بن گئے۔ وہ ہر بار مجھ سے بات کرتی، پوچھتی کہ آپ کے ہاں بھی تو اولاد نہیں ہے تو آپ کی ساس یا شوہر آپ کو مارتے نہیں؟ جس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتی تھی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرا شوہر اور باقی تمام گھر والے میری بہت عزت کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں اب تک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی میری ساس کو اولاد کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے جس کا وہ اظہار بھی کر دیتی ہے۔ شروع میں تو وہ بہت زیادہ اس چیز کا اظہار کرتی تھی، لیکن میرے شوہر کے سمجھانے پر انہوں نے مجھ پر اولاد کے لیے دباؤ ڈالنا یا بار بار اس کے حوالے سے تانے دینا بند کر دیا۔ مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی وہ پیار کرتی ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے جب میں نے اسے چھت پہ بلایا کیونکہ اب میں چاہتی تھی کہ اس کا مسئلہ جتنی جلدی ہو سکے حل ہو جائے، لیکن جب اس دن وہ مجھ سے ملی تو بہت خوش تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے گلے سے لگایا اور مٹھائی کا ڈبہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، بہت بہت مبارک ہو یاسمین۔ میں اس کو خوش دیکھ کے خوش تھی، حیران بھی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ مٹھائی کا ڈبہ لے آئی ہے، مجھے مبارکباد دے رہی ہے۔
میں نے خیر مبارک کہتے ہوئے کہا کیا بات ہے، آج بہت خوش دکھائی دے رہی ہو؟ جس پر اس نے کہا یاسمین کیا بتاؤں، بات ہی ایسی ہے۔ تو میں نے کہا ہاں تو اپنی دوست کو نہیں بتاؤ گی؟ جس پہ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں نہیں، دوست کو ہی تو بتانے کے لیے یہاں آئی ہوں، اور ساتھ میں تو مٹھائی کا ڈبہ بھی لائی ہوں۔ اب مجھے بے صبری ہونے لگی تھی، میں نے کہا جلدی بتاؤ نا، ایسی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سنتے ہی حیرت کا پہاڑ مجھ پہ گرا تھا، اور میں بہت خوش بھی تھی۔ تم نے محسوس نہیں کیا کہ ہمارے گھر سے اب مار دھاڑ کی آوازیں نہیں آتی؟ میں نے اس بات پہ غور کیا تو ہاں، آج واقعی اس کے گھر سے ایسی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا ہاں، آج تو میں نے کوئی آواز نہیں سنی، یہ جادو کیسے ہو گیا؟ جس پر اس نے خوشی سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا یاسمین میں ماں بننے والی ہوں، اسی وجہ سے آج مجھے کسی نے مارا نہیں ہے۔ یہ تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں اچانک سے کھڑی ہوئی، اسے اپنے گلے سے لگایا۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ پتہ ہے آج میری ساس مجھ سے محبت سے پیش آنے لگی ہیں، اور میرا شوہر ابھی وہ مجھ سے بہت پیار سے بات کرتا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، میں تو بہت خوش ہوں۔ اور تم جانتی ہو مجھے کوئی کیس وغیرہ نہیں کرنا، بس شاید اسی وجہ سے دیر ہو رہی تھی کہ مجھے میرے حصے کی خوشیاں ملنی تھی۔ اب تم یہ کیس وغیرہ بھول جاؤ، اب تو میں اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرنے والی ہوں۔ رادھیکا بہت پرجوش آواز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ میں اس کے لیے دل میں خوش تھی، لیکن اب مجھے یہ تجسس بھی تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، تو لہٰذا میں نے اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کرشمہ کیسے ہوا؟ جس پر اس وقت کہنے لگی کہ میری ساس ہر روز مندر جاتی ہے۔ مندر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس نے انہیں بتایا کہ یہاں قریب میں ایک پیر ہے جو کہ بانجھ خواتین کا علاج کرتے ہیں۔ وہ ان کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کچھ پڑھ کر دم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ خواتین حاملہ ہو جاتی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میری ساس نے گھر آتے ہی سب کو بات بتا دی۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن روی کے مسلسل دباؤ ڈالنے پر میں مان گئی۔ روی نے مجھے بہت پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور اس بارے میں سمجھانے لگا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے رویہ اتنا نرم اور پیار بھرا دیکھا تھا، تو میں اسے انکار نہیں کر پائی۔ میں نے حامی بھری اور میں اپنی ساس کے ساتھ اس پنڈت کے ہاں چلی گئی۔ جب میں وہاں گئی تو اس نے میرا علاج کیا، جس کی وجہ سے آج میں اولاد جیسی نعمت کو حاصل کر رہی ہوں۔ یقین مانو میں بہت خوش ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں گھبرا سی گئی تھی، کیونکہ اس پیر کے بارے میں نے بھی سنا تھا، لیکن میں نے کبھی زیادہ غور نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے یہ پیر ایک دھوکے باز لگتا تھا۔ لیکن آج جب رادھیکا مجھے سب بتا رہی تھی تو میں حیران بھی تھی اور کچھ پریشان بھی، کیونکہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف چند روپوں کے لیے لوگوں کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ اس بات کا خدشہ میں نے رادھیکا سے کیا تو اس وقت ظاہر نہیں کیا، لیکن یہ بات میرے دل میں بیٹھ چکی تھی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں سب کے متعلق جانچ پڑتال کر کے رہوں گی، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے اس پیر کے حوالے سے کچھ غلط بھی سنا تھا، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں جب گھر پہنچی تو میری ساس کے پاس رادھیکا کی ساس بیٹھی تھی۔ آج ان کو یوں ہمارے گھر دیکھ کے میں بہت حیران ہوئی تھی۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ لیے ہوئی تھی اور اپنے بیٹے کی خوشی کے بارے میں میری ساس کو بتا رہی تھی۔ میری ساس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں ان کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے سر جھکا چکی تھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو کھانے کی میز پر میری ساس نے اسی بات کا تذکرہ کیا اور میرے شوہر نادر کو یہ باور کروانے لگی کہ نادر کو بھی مجھے اس پیر کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ نادر اور میں بھی اولاد کی دولت سے مالا مال ہو سکوں۔ میں نے نادر کی طرف دیکھا تو نادر نے سر جھکا لیا۔ جب ہم کمرے میں آئے تو نادر نے مجھے کندھوں سے تھاما اور اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگے، دیکھو یاسمین، امی کی بات غلط نہیں ہے۔ اگر تم بھی اس پیر سے اپنا علاج کروا لو گی تو ہم بھی بااولاد ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی زندگی ہے۔ دیکھو نا 7 سال ہو چکے ہیں ہماری شادی کو، لیکن ابھی تک ہم اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد ہو؟ نادر کی بات سن کر میں چونک گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے اور کہا، نادر آپ جانتے ہیں کہ میں کسی بھی نامحرم کو خود کو چھونے نہیں دے سکتی، اس کے باوجود آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں کسی پیر وغیرہ کے پاس نہیں جاؤں گی اپنا علاج کروانے۔ آپ کو جانا ہے تو آپ چلے جائیں، لیکن میں نہیں جاؤں گی۔ میرے تلخ لہجے پہ نادر کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر غصے سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے اس کی زیادہ پرواہ نہ کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اس دن کے بعد سے ناظر کا رویہ اور باقی تمام گھر والوں کا رویہ تبدیل ہونے لگ گیا۔ اب میرا حال، میری ساس ہر بات پر مجھے تانے دینے لگی، نادر بھی اکھڑا اکھڑا رہنے لگا، رادھیکا جیسا ہو گیا میرا حال۔ فرق بس اتنا تھا کہ مجھے بات بات پہ پیٹا نہیں جاتا تھا، مگر اب ہر بات اس کی باتیں میری روح کو زخمی کر دیتی تھی۔
مجھے اپنے شوہر سے اس بات کی توقع بالکل نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے کسی کی بھی باتوں میں آ کر مجھ سے خفا ہو جائیں گے۔ میں کوئی بھی بات کرتی وہ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیتے، حالانکہ وہ اچھے خاصے تعلیم یافتہ انسان تھے، اچھی پوسٹ پر فائز تھے۔ ان کو یہ جاہلانہ باتیں زیب نہیں دیتی تھیں کہ وہ یہ سوچیں کہ کوئی بھی پیر کسی عورت کا پیٹ چھو کر اسے حاملہ بنا سکتا ہے۔ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے انہیں سمجھاؤں، جبکہ ڈاکٹر کے مطابق ہم دونوں کی رپورٹس نارمل تھیں۔ اللہ جب چاہتا ہے ہمیں اپنی نعمت سے نواز سکتا ہے، بس وہیں سے دیری تھی۔ مگر میری ساس کو کون سمجھاتا؟ یہ پریشانی جانے کہاں سے میری قسمت میں آ گئی تھی۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہی منہ موڑ لیتی، میں ان کے رویے سے بہت تنگ تھی۔ میں جو رادھکا کی مدد کرنے والی تھی، اب خود ایک بہت بڑے جنجال میں پھنس چکی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں رادھکا سے ملی تو میں نے اپنی پریشانی کا اظہار اس سے کیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، یاسمین مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی اس کے پاس جا کر علاج کروانا چاہیے۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال کر کہا کہ تم کیسی باتیں کرتی ہو، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ اولاد تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے، وہ جب چاہے دے، جب چاہے نہ دے، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ مجھے مسلسل سمجھاتی رہی۔ میں ایک دم سے بیزار ہونے لگی۔ میں نے اسے معذرت کرتے ہوئے گھر آ گئی اور پھر سوچنے لگی کہ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے۔ خیر، اگلی صبح جب میں اٹھی تو میری ساس اور نادر دونوں نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ اس پیر کے پاس لے جانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میں ان کے ان ارادوں سے بے خبر تھی، لہٰذا صبح اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ وغیرہ بنانے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ نادر گھر پہ ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ آفس نہیں جائیں گے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، آج میرا دل نہیں چاہ رہا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا کچھ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں۔ ان کے اس بدلے رویے پر میں ٹھٹک سی گئی تھی، لیکن میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں؟ میں دل میں شکر کر رہی تھی اللہ کا کہ شکر ہے کہ نادر مجھ سے ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن میری یہ خوش فہمی چند ہی گھنٹوں میں دور ہونے والی تھی۔ نادر اپنی ماں کے ساتھ مجھے لیے باہر شاپنگ پہ نکلے کہ گاڑی کرو۔ اچانک انہوں نے پیر کے ڈیرے کی طرف کر لیا۔ میں نے ان سے پوچھا، نادر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جس پر نادر بالکل خاموش تھے، اور جب ہم باہر پہنچے تو میں ہکا بکا رہ گئی اور میں نے حیران نظروں سے نادر کی طرف دیکھا۔ نادر نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور مجھے کھینچتے ہوئے تقریباً اندر لے جانے لگے۔ میں ان سے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی، لیکن ان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں صرف مچل کر ہی رہ گئی تھی۔ نادر مجھے لے کر اندر داخل ہو گئے اور وہاں سائڈ پر بیٹھے اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ جب ہماری باری آئی تو پیر نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو لٹا دیں اور اس کے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیں تاکہ میں اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیر سکوں اور یہ حاملہ ہو جائے، اور ہاں، آپ باہر چلے جائیں۔ اس کی آواز سن کر مجھے چکر آنے لگی۔ اس کی بات سنتے ہی میں غصے میں آ گئی اور میں نے صاف صاف نادر کو منع کر دیا کہ ایسی واہیات حرکت میں نہیں کروں گی۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ میرے یوں بار بار منع کرنے پر اور واویلا مچانے پر اس پیر نے نادر سمیت مجھے اپنے آشیانے سے باہر نکال دیا۔ نادر غصے سے مجھے باہر لے آئے اور سارا راستہ خاموش رہے، جبکہ میری ساس مجھے خوب کھڑی کھوٹی سنا رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی نادر نے مجھے کار سے باہر نکالا اور سیدھا کمرے میں آ گئے۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہمیں اولاد کی نعمت سے حاصل کرنے کی ایک موقع مل رہا ہے تو تم کیوں سے منہ موڑ رہی ہو؟ ہاں، یہ پہلی بار تھا ان 7 سالوں میں جب نادر مجھ پہ غصہ کر رہے تھے۔ میں ان کے اس بدلے رویے پہ بہت پریشان تھی، بہت حیران تھی۔ میں نے کمزور سی آواز میں کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے۔ نادر نے جھٹکے سے مجھے میرے بازو سے تھاما اور کہا کہ اس میں کیا غلط ہے بتاؤ؟ اگر ہمیں اولاد مل رہی ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں تمہیں کیا برا لگتا ہے؟ ان کا یہ رویہ مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے خود کو چھڑانا مناسب سمجھا۔ میری طرف سے جواب نہ پا کر نادر نے مجھے جھٹکے سے چھوڑا اور کہا کہ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے مردوں کو خوش نہیں رکھ پاتی اور پھر ان کے مرد باہر کہیں کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں، اور پھر تم جیسی عورتیں پچھتاتی رہ جاتی ہیں۔ کچھ تو خیال کرو۔ میرا یہ کہتے ہی نادر کمرے سے باہر چلے گئے اور میں زخمی نظروں سے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ ان دنوں میں کافی پریشان رہنے لگی تھی اور اس رات میں روتی رہی، مگر کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ مجھے بالکل گوارا نہیں تھا کہ ایک نامحرم کے ساتھ اکیلی کمرے میں رہوں، اور وہ بھی ایسے شخص جو مجھے چھونا چاہتا تھا۔ سوچ سوچ کر مجھے گھن آ رہی تھی
कई दिन ऐसे ही गुजर गए और मेरे इर्द गिर्द का माहौल बहुत बुरा होता जा रहा था। तभी मैंने अपनी दोस्त रिदा से बात की जो एनजीओ में काम करती थी। मैंने सारी बातें उसकी गोश गुजार दी। मैंने उससे कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूँ जिस पर नादिर इस बात को समझ सके कि किसी के हाथ लगाने से कोई हमला नहीं हो सकती। मेरी बात सुनने के बाद मेरी दोस्त ने मुझे ये मशवरा दिया कि मैं वहाँ जाऊँ। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने हैरत से उसे देखा, मगर वो अब भी मुझे कहती जा रही थी। उसका कहना था कि मुझे एक बार ज़रूर आजमाना चाहिए, हो सकता है कि मैं भी माँ बन सकूं। उसकी बातें सुनकर मैं वहाँ से नाराज़ होकर चली आई। अब मुझे रह रहकर उस पर गुस्सा आ रहा था कि वो कैसी औरत थी जो मुझे उस बेहयाई का मशवरा दे रही थी। लेकिन अगले ही दिन मुझे रिदा की कॉल मौसूल हुई। उसने मुझे ऐसा कुछ कहा कि मैं पीर के पास जाने पर राज़ी हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर जहाँ हैरान थी वहाँ पीर के पास जाने के लिए खासी पुरजोश भी थी। मैंने उसे कहा ठीक है, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। रिदा मेरे फैसले पर मुतमईन थी। कुछ दिनों के बाद मैं नादिर के पास गई, अपने रवैये की माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि मैं उस पीर के पास जाना चाहती हूँ। नादिर यूं अचानक मेरे बदले बदले रवैये पे बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया और अगली सुबह उस पीर के यहाँ जाने की तैयारी करने लगे। मैंने हफ्ता पहले ही शॉपिंग के गई थी। वहाँ मैंने कुछ ऐसा सामान लिया जो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को मालूम हो कि मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मैंने नादिर को बताया कि मैं अपने लिए बुर्का लेने जा रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ चादर लिया करती थी। आज पहली बार मुझे बुर्के की ज़रूरत पड़ गई थी, मगर मेरा मकसद कुछ और ही था। मुझे कुछ ख़ास सामान लेना था और वहाँ मुझे अकेले ही जाना था। मैंने वो तमाम सामान ले लिया था ताकि ऐन मौके पर मुझे किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम अगली सुबह जब उस पीर के डेरे पर पहुँचे तो पीर वहाँ नहीं था। उसके लोग बाकी तमाम लोगों को वापस भेज रहे थे कि आज पीर जी किसी काम से गए हुए हैं। लेकिन मैंने नादिर से कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, और तभी पीर के मुलाजिम ने मुझे उस कमरे तक पहुंचाया जहां पीर इलाज किया करता था, क्योंकि वॉशरूम उसी कमरे में था। मुलाजिम वापस जा चुका था जब मैं काफ़ी देर बाद वापस आकर नादिर के पास बैठ गई। नादिर ने मुझे पूछा तुम कहाँ रह गई थी, क्योंकि मुझे अच्छी खासी देर हो चुकी थी। मैंने कहा बस अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने अपना पेट पकड़ा और वहीं ज़मीन बौस हो गई। नादिर मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो जाने पर बौखला गए और मुझे उठाए हॉस्पिटल की तरफ भागे। डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया और बताया कि बस कुछ कमज़ोरी की वजह से उन्हें उल्टियाँ हो रही हैं, इसलिए आपको कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और हम वापस घर आ गए। एक हफ्ते के बाद जब मेरी तबीयत संभली तो नादिर फिर से मुझे पीर के पास ले गए। मेरा दिल घबरा रहा था, फिर भी दिल पे पत्थर रख के मैं उसके साथ चल दी। वो पीर मुझे उसी कमरे में ले गया जहाँ वो सब इलाज किया करता था। नादिर बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मुझे इस इंसान से घिन आ रही थी, मगर मैं मजबूर थी। और तभी वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो पीर मेरी जानिब नापाक इरादे से बढ़ा, उसी वक्त वहाँ पुलिस अचानक दाखिल हो गई। पुलिस को देखकर पीर घबरा कर उठ खड़ा हुआ। पुलिस ने उसे दबोचा और अपने साथ लिए वहाँ से चले गए। मेरे चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। मुझे वो दिन याद आया जब मैं एनजीओ रिदा से मिलने गई। तब उसने मुझे बताया था कि किसी तरह ये पीर एक घिनौना खेल खेल रहा था इंसानी जानों के साथ। उसने कहा कि तुम वहाँ जाओ और किसी तरह वहाँ पे कैमरे वगैरह नस्ब कर दो, ताकि हम उस पीर के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे कर सकें, क्योंकि हमारी एनजीओ में कुछ ख़वातीन ऐसी आई हैं जो उस पीर से हामला हो गई थी, लेकिन अब वो मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ रही थी, जैसे कि कैंसर, ज़हनी दबाव, दिल के मामलात और बहुत से दूसरे दिमागी मामलात। मुझे लगता है कि ये पीर कुछ ऐसा करता है जिससे ख़वातीन हामला तो नहीं हो पाती, लेकिन बीमार ज़रूर हो जाती हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ खुफिया तौर पे कैमरे नस्ब कर दो, और जब तुम अपना काम मुकम्मल कर चुको तो वहाँ से वापस आ जाना और एक बार फिर वहाँ अपनी रजामंदी से जाना, लेकिन तब हमें ज़रूर बता के जाना ताकि हम तुम्हारी मदद के लिए पुलिस को भेज सकें और वहाँ पर मौजूद बाकी तमाम ख़वातीन को भी बचा सकें। मैं उनकी ये बात सुनकर जहाँ बहुत हैरान थी वहाँ खुश भी थी कि मैं किसी के काम आ सकती थी, और उसी दिन वॉशरूम जाने के बहाने मैंने वो काम कर दिया था। वो एक हफ्ता जो हमने अपने घर में गुजारा, उस दौरान एनजीओ की टीम मुसलसल कैमरास की फुटेज चेक कर रही थी, जिसमें हमें मालूम चला कि वो पीर एक दवाई इंजेक्शन में भरता है और हाथ फेरते फेरते औरत के पेट पर लगा देता है, जिससे औरत को हल्की सी चुभन का शिकार महसूस होती है, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाती है और अगली बार जब वो औरत आती है तो उसे बहुत से पैसे देकर जाती है, क्योंकि वो हामला हो जाती है और उस ढोंगी पीर की बातों में आकर डॉक्टर के पास जाना गवारा नहीं करती, जिसकी वजह से बहुत सी ख़वातीन अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं और बहुत सी ख़वातीन ख़तरनाक अमराज में गिर चुकी थी।
یہ تمام ثبوت اس بندے کو پکڑنے کے لیے کافی تھے۔ پولیس آئی اور ہم نے پولیس کی مدد لی اور یہ تمام ثبوت پولیس کو پیش کیے، جس پر پولیس نے اس کے ڈیرے پہ ریڈ ڈالنے کی حامی بھر لی۔ پولیس جب اسے لے کر جا رہی تھی تو نادر حیران سے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں نے نادر کا ہاتھ تھاما اور کہا میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں، اور اس لیے سیدھا NGO میں آ گئی۔ NGO میں آنے کے بعد میں نے ان تمام خواتین کی میڈیکل رپورٹس نادر کے سامنے رکھی جو اس وقت موذی مرض میں مبتلا تھیں اور اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھیں، اور بہت سی ایسی خواتین کی رپورٹ سامنے رکھی جو کہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھیں۔ نادر حیران پریشان یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے کیمراز کی فوٹیج نادر کے سامنے کی اور پھر اپنی دوست رادھیکا کو اپنی NGO میں بلایا اور تمام ثبوت اس کے حوالے کیے۔ رادھیکا روی کے ساتھ آئی تھی اور جب انہوں نے یہ تمام ثبوت دیکھے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ میں ہمیشہ رادھیکا سے کہتی تھی کہ تمہیں ایک بار کسی گائناکالوجسٹ کے پاس ضرور جانا چاہیے تاکہ تم بچے کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں معلوم کر سکو، لیکن وہ ہمیشہ منع کر دیتی تھی۔ میرے یہ تمام ثبوت دینے پر جب رادھیکا ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے اس کو اچھے سے معائنہ کرنے کے ساتھ بتایا کہ آپ حاملہ نہیں ہیں، بلکہ آپ کا صرف پیٹ پھولتا جا رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پیٹ پھولتا ہی جائے گا، اور آپ کو اس طرح سے پیٹ پھولنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنا علاج کروائیں تاکہ آپ کسی بھی موذی مرض کا شکار ہونے سے بچ سکیں۔ رادھیکا اور روی نے جب یہ باتیں سنی تو وہ صدمے میں چلے گئے، اور کچھ یہی حال نادر کا بھی تھا۔ تب میں نے نادر کو سمجھایا کہ اولاد اللہ کی دین ہوتی ہے۔ ہم انسانوں کے ہاتھ میں اللہ نے شفا ضرور رکھی ہے، لیکن یہ معجزہ کہ کوئی ہاتھ پھیرے تو آپ کی اولاد ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میری ان باتوں پر نادر جہاں پریشان تھے وہاں اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے تھے کہ وہ ایک غلط فیصلے سے بروقت بچ گئے۔ دوسری طرف رادھیکا نے اپنا معائنہ کروایا تو اسے وہی رپورٹ دی گئی کہ وہ بالکل نارمل ہے اور آگے بھی اپنی نارمل زندگی میں ماں بن سکتی ہے، جبکہ روی کی رپورٹس کروانے پہ معلوم چلا کہ کمی رادھیکا میں نہیں روی میں ہے، لیکن علاج کے ذریعے اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ کچھ دن یوں ہی گزرے۔ رادھیکا اپنا علاج کروا کر جب گھر واپس آئی تو مجھے ایک دن چھت پر ملی۔ اس نے مجھے بتایا کہ روی اپنے رویے پہ بہت ہی شرمسار ہے، اسے روز معافی مانگتا ہے اور اس بات سے یقین دلاتا ہے کہ آج کے بعد وہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کرے گا، اور یقین مانے میں بھی بہت شکر گزار ہوں آپ کی۔ اگر آپ بر وقت ٹھیک فیصلہ نہ لیتی تو شاید آج میں بھی بیمار ہوتی یا پھر اپنی زندگی کی بازی ہار گئی ہوتی، لیکن آپ کی عقل مندی اور بہادری نے مجھے بہت سی خواتین کو اس ڈھونگی پیر کے جال سے بچا لیا اور ہمیں ایک نئی زندگی عطا کی۔ یقین مانے میں آپ کی بہت مشکور ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اس سب میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے بر وقت مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دی اور آپ کے اور اپنے ساتھ بہت سی دوسری خواتین کی بھی زندگی بچانے میں شرف عطا کیا۔ میں اللہ کا جتنا اس بات پر شکر ادا کروں وہ کم ہے، لیکن اب تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی کسی بھی انسان کے پاس نہیں جاؤ گی، ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی۔ ایسے ڈھونگی انسان آپ سے پیسے لیتے ہیں، آپ کی عزتیں پامال کرتے ہیں اور آخر میں آپ کو ذلت بھری زندگی اور دردناک موت دیتے ہیں۔ میری اس بات پر اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آج کے بعد ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی اور نہ ہی اپنے ارد گرد کسی بھی دوسری لڑکی کو یہ غلطی کرنے دوں گی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں ایک زندگی کو ایک بار پھر سے بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس خوبصورت احساس کے ساتھ میں نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے سال ہی اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل عطا کیا اور میری طبیعت کچھ خراب تھی تو جب ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے وہ خوشی کی خبر سنائی جسے سننے کو ہم سب کے کان ترس رہے تھے۔ میں ماں بننے والی تھی اور آج میں بہت خوش تھی کہ میں نے کسی غیر اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے رب پہ بھروسہ کیا تھا اور آج اس نے مجھے یہ انعام دیا تھا۔